سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ یہاں پہ اپنوں کی کندھا تو استعمال کیا جاتا ہے، سہارا کوئی نہیں بنتا۔ پالیسی ہے، معاشی پالیسی، میاں جد آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو وہ اگر ہے تو وہ دیتے نا میاں شہباز شریف صاحب کو، اور اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو آج یہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے یہ تو نہ ترستا۔ اسحاق ڈار صاحب تو میاں صاحب ہی ہیں نا، وہ تو لندن رہے، میاں صاحب کے ساتھ رہے، ساری پالیسی ساتھ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا تو ڈالر کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ ڈالر نے ایسی نست ماری ہے کہ آج تک قابو ہی نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے ان کے صحت کے ایشوز ہیں، ابھی صحت کے ایشوز ہیں، اور وہ شاید اس لیے کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف کو کامیاب ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اس طرح سے نہیں وہ ہو سکا، اس میں نواز شریف اگر کردار ادا کرتے تو شہباز شریف بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے تھے۔ دیکھیں، سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ یہاں پہ اپنوں کی کندھا تو استعمال کیا جاتا ہے، سہارا کوئی نہیں بنتا، تو یہ بڑی بے رحم چیز ہے۔ اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا اس پہ تجزیہ کیا جائے کہ بھائی بھائی کو جو ہے اس نے وہ سہارا نہیں دے پایا یا نہیں دے سکا، یا کوئی ایسی وجوہات تھیں کہ وہ اس کو بھی بیل آؤٹ نہیں کروا سکا۔ اگر ہوتی تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب ان کو ضرور دیتے۔ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو میاں صاحب ہی ہیں نا، وہ تو لندن رہے، میاں صاحب کے ساتھ رہے، ساری پالیسی ساتھ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا تو ڈالر کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ ڈالر نے ایسی نست ماری ہے کہ آج تک قابو ہی نہیں ہو سکا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے میاں صاحب کے پاس جو ہے وہ ایسا معاشی پالیسی ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک دن میں حالات بدل جائیں گے اور دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر میاں صاحب کے پاس یہ معاشی پالیسی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں اسحاق ڈار صاحب کو دے کے اس معاشی پالیسی پہ امپلیمنٹ کروایا اور ملک کو بحرانوں سے نہیں نکالا؟ اگر نہیں نکالا ایک پالیسی ہوتے ہوئے تو وہ ذمہ دار ہے نا، وہ اس کا جواب تو وہ دے پائیں گے، میں تو ان کی جگہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی پالیسی ہے، معاشی پالیسی، میاں جد آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو وہ اگر ہے تو وہ دیتے نا میاں شہباز شریف صاحب کو، اور اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو آج یہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے یہ تو نہ ترستا۔ یہ واقعی ایسا ہوگا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا؟ میاں صاحب نے چھوٹے بھائی کو 16 ماہ میں کیوں نہیں وہ فارمولا دیا جس سے معیشت کو بحال کیا جا سکتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں بہت مسائل تھے، نواز شریف نے اپنی قیادت میں چیزوں کو بہتر کر لیا۔ کیا نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم کامیاب ہو؟ دیکھیں، یہ میں تو کہوں تو ہوگا کہ مخالف کیمپ سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ ان کی اپنی آواز ہے کہ میاں صاحب کے پاس معاشی پالیسی ہے اور میاں شہباز شریف کے پاس نہیں تھی۔ یہ ان کے اپنے کیمپ کی آواز ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ یہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں، یہ تفریق وہ خود سے واضح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک تفریق موجود ہے، اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اب میاں صاحب کی واپسی کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور یہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ بڑی تاریخی استقبال ہوگا۔ مینار پاکستان میں جلسے کا انہوں نے سوچا ہے، ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ استقبال اور میاں صاحب واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، میں دعا گو ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں اور اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کرے، اور ملک کو چیلنجز جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور ہر سیاسی کارکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی قیادت آئے اور اس کے جو میلے اور جلسے جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، یہ بھری ہوئی ہوں، لوگوں کی گیدرنگ ہو، اور ان کے جو اندازے ہیں وہ بھی وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ باقی 21 اکتوبر دور کوئی نہیں ہے، اگر میاں صاحب آئے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک جلسہ کر سکتے ہیں۔ لفظ اگر ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ ایف اینڈ وٹ کی پوزیشن میں چلے گئے، کیونکہ ابھی قانونی پیچیدگیوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے ان کے صحت کے ایشوز ہیں، ابھی صحت کے ایشوز ہیں، اور وہ شاید اس لیے کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔